خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے خصوصی مشتاق الرحمان ظاہر کی رپورٹ کے مطابق شہر قائد، جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ملکی معیشت کا ہب ہے مگر بدقسمتی سے ترقی کے ثمرات سے اب تک محروم ہے۔ ٹریفک کے مسائل، ٹوٹی سڑکیں، پانی اور گیس کی قلت، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اسٹریٹ کرائم نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اب ان مشکلات کے ساتھ حکومت کی جانب سے ای چالان کا نیا بوجھ بھی شہریوں پر ڈال دیا گیا۔ جہاں لاہور میں 200 روپے کا چالان ہوتا تھا، وہیں کراچی میں یہی چالان 1520,000 روپے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ پہلے سڑکوں کو قابل سفر بنایا جائے، لائسنس اور گاڑیوں کے کاغذات کا نظام آسان کیا جائے اور پھر ای چالان کا نفاذ ہو۔ بصورت دیگر یہ اقدام پہلے سے پریشان عوام کے لیے مزید اذیت بن جائے گا۔ شہر قائد، جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کراچی کے نام سے موسوم یہ شہر ملکی معیشت کا ہب بھی کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ ریونیو بھی اسی شہر سے ملکی خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ گویا آپ اسے ملکی خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ شہر دارالحکومت کہلاتا تھا، مگر شومیِ قسمت کہ وہ اعزاز بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر چھن گیا۔ اسی شہر کی خوبصورتی یہ ہے کہ باوجود کہ صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، مگر یہاں تمام صوبوں کی عوام بستی ہے اور برادری کی بنیاد پر کاروباری شراکت داری بھی رکھتی ہے۔ اگر اسے پوری دنیا پاکستانی قوم کا مرکز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا، حتیٰ کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی قوموں نے یہاں بسیرا کر رکھا ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات اور خوبیوں کے باوجود اس شہر کو کبھی ترقی نہ ملی، ہمیشہ بدقسمتی کا شکار رہا، کبھی تعصب کی بنا پر، کبھی لسانیت، کبھی فرقہ واریت، کبھی کسی بنا پر۔ اس شہر کے امن کو ختم کیا گیا، یہاں کے باسی امن کو ترستے گئے اور مزید بین الاقوامی شہر میں عوامی بنیادی ضروریات بھی ناپید ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پانی اور گیس کی قلت، بجلی کی عدم فراہمی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم جو اب اس شہر کا خاصہ بن گئے ہیں۔ قتل و غارت، چوری ڈکیتی، لوٹ مار یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان سب مشکلات کے بعد شہریوں پر ایک اور بم برسایا گیا ہے، ای چالان کے نام سے۔ مسائل کے دلدل میں پھنسی ہوئی عوام کو مزید ڈبونے کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے۔ قصور اس شہر کا صرف یہ ہے کہ اس نے ملک کی ترقی میں ہمیشہ نمایاں اور صفِ اول کا کردار ادا کیا۔ جب بھی ملک پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ پڑی، اس شہر کے باشیوں نے اس کے خاتمے میں حتی الامکان کوششیں کیں اور سب سے پیش رہے۔ اب ای چالان کی صورت میں جو نئی مشکل پیش آئی ہے، اس نے کراچی کے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس شہر میں لوگ دال روٹی کے لیے شب و روز محنت مزدوری کر کے مشکل سے اپنا ماہانہ خرچہ پورا نہیں کر پاتے، وہ 20-20 ہزار روپے کے چالان کہاں سے پے کریں گے؟ جس شہر کی سڑکوں پر ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو، بے ہنگم ٹریفک نے اس کو جام کر دیا ہو، اسپتالوں تک ایمرجنسی مریضوں کی رسائی محال ہو گئی ہو، مریض سر راہ دم توڑ رہے ہوں، اس پر تو کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی گئی کہ دنیا کے اس بڑی آبادی والے شہر کو کیسے ترقی یافتہ کیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور ان کی زندگی مزید اجیرن کر دی گئی ہے۔ ای چالان ایک معقول سسٹم ہے، اس سے ٹریفک کنٹرول کرنے اور بین الاقوامی اور قومی قوانین کو لاگو کرنے میں ضرور مدد ملے گی، لیکن کوئی مناسب طریقہ کار اور مناسب چالان بھیجنے ہوں گے، اور سب سے پہلے شہر کی سڑکوں کو قابل سفر بنانا ہوگا۔ جو چالان صوبہ پنجاب کے لاہور میں 200 روپے ہوتا ہے، اسی چالان کو کراچی میں 15 اور 20 ہزار کر دیا گیا ہے۔ ایک ملک میں دو الگ الگ قوانین کیا معنی دارت؟ صوبے ضرور الگ الگ ہیں، مگر تھوڑی بہت گنجائش ہے
کہ دونوں شہروں کے چالانوں میں فرق رکھیں، لیکن ایک شہر کے 200 اور 500 روپے والا چالان دوسرے شہر میں 5، 10 اور 20 ہزار کا چالان بنا کر پیش کیا جائے۔ اس عمل سے کراچی کی ساکھ متاثر ہوگی۔ عوام کے لیے یکساں اور آسان پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ ای چالان کے عمل درآمد سے پہلے لائسنس کا سہل اجرا، گاڑی کے مالکانہ حقوق کے ٹرانسفر کے لیے کوئی ای پالیسیاں بنائی جائے اور اس پر عمل کو اس قدر آسان تر کیا جائے کہ کوئی بھی شہری اس کو فالو کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے شہری انتظامیہ کی جانب سے تربیتی اجتماعات منعقد کیے جائیں، جس میں ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ اور دیگر ضروری امور پر تربیت بھی دی جائے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے انہیں مؤثر طریقے سے قائل کیا جائے، جس سے بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔